بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ جنت کا وہ کون سا دروازہ ہے جس میں سے صرف روزہ دار گزر سکیں گے، کسی اور کو اس میں سے داخلے کی اجازت نہ ہوگی، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ پاک 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی پاک نبی کی احادیث سنے تو ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو چلیے پاک نبی کی احادیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب دوسرے لوگ اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے کا ہر عمل اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو ہرگز فحش گوئی یعنی بری باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، پہلی اس وقت جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ پر خوش ہوگا۔ جبکہ وہ عمل والی حدیث کہ جس حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا عمل 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل پر نیکیوں میں سے 10 سے 700 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یعنی روزہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا اللہ پاک خود دے گا۔ کچھ احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، جبکہ کچھ احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزہ دار کو گویا اللہ ہی مل جاتا ہے۔ تو جس کو خود خالق کائنات مل جائے اس کو کسی اور چیز کی کیا کمی ہو سکتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، تمام مسلمان ضرور کوشش کریں کہ پورے ادب احترام کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کو اس کے حقوق کے ساتھ پورا کریں۔ حقوق سے مراد کہ جب روزہ رکھیں تو کوئی برا عمل نہ کریں، فحش گوئی نہ کریں اور بد نگاہی نہ کریں، بلکہ روزہ رکھ کے نیک اعمال کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں، تاکہ روزے کے وہ تمام فیوز و برکات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔